اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکمہ وائس آف اسلام میں آج کی بات حضرت لوط علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ایک دوسری بستی میں اللہ پاک نے حضرت لوط علیہ السلام کو اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ بڑی بے شرمی کے کام کیا کرتے تھے، چوری، ڈاکہ زنی وغیرہ۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بار بار سمجھایا کہ تم اس بے شرمی کے کام کیوں کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیے۔ تم عورتوں کو چھوڑ کر لڑکوں سے بے شرمی کی بات کرتے ہو۔ ان کی قوم والوں کو اور کوئی جواب نہیں آیا تو کہنے لگے کہ لوط علیہ السلام اور اس کے گھر والوں کو اپنے گاؤں سے نکال دو، یہ بہت پاک بنے پھرتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے پھر سمجھایا کہ دیکھو، جو کچھ میں تمہیں کہتا ہوں تمہاری بھلائی کے لیے ہی کہتا ہوں۔ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ جو کچھ میں تم کو کہہ رہا ہوں یا میں جو نصیحت کرتا ہوں اس کے بدلے مجھ کو کوئی پیسہ یا مزدوری دو، بلکہ اس کا بدلہ تو مجھ کو میرا اللہ دے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی نصیحت ان پر کوئی اثر نہیں کرتی تھی اور کہنے لگے جس عذاب سے تم ہم کو ڈراتا ہے، اگر تو سچا ہے تو ایک دن اس عذاب کو ہم پر لے آ۔ پھر کیا ہوا؟ آخر خدا کا غضب جوش میں آ گیا۔ اللہ نے فرشتوں کو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب لڑکوں کو دیکھا تو بہت غمگین ہوئے کہ یہ لڑکے میرے پاس مہمان آئے ہیں اور میری قوم کے لوگ ان کو پریشان کریں گے۔ کہنے لگے آج کا دن بہت مشکل کا دن ہے میرے لیے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے خوبصورت لڑکوں کو جب ان کے گھر پر دیکھا تو دوڑتے ہوئے آئے، کیونکہ یہ لوگ پہلے سے ہی برے کام کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، خدا سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے بارے میں میری عزت رکھو۔ تم میری لڑکیوں سے شادی کر لو، کیا تم میں سے کوئی بھی بھلا مانس نہیں ہے؟ وہ بولے کہ تم کو معلوم ہے کہ تمہاری بیٹیوں کی ہم کو کوئی ضرورت نہیں، جو کچھ ہم چاہتے ہیں تم کو معلوم ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کاش مجھ میں تمہارے مقابلہ کرنے کی طاقت ہوتی یا میں کسی مضبوط قلعے میں ہوتا۔ فرشتے جو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو اتنا غمگین دیکھا تو کہا اے لوط، ہم تمہارے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ آپ تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔ آپ رات کے اندھیرے میں اپنے گھر والوں کو لے کر اس بستی سے چل دیں اور کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے مگر اپنی بیوی کو چھوڑ دینا، کیونکہ وہ کافرہ ہے اور وہ جو آفت اس بستی پر آنے والی ہے وہ اس پر بھی پڑے گی۔ اس بستی کو صبح کے قریب اللہ کا عذاب ہوگا۔ حضرت لوط علیہ السلام خدا کے حکم کے مطابق اپنی بیوی کو چھوڑ کر بقیہ اپنے گھر والوں کو لے کر رات کو اس بستی سے چل نکلے۔ صبح کے قریب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور اس بستی پر پتھر اور کنکروں کی بارش شروع ہو گئی۔ پھر اس بستی کو اٹھا کر الٹا پٹخ دیا گیا اور نیچے والا حصہ اوپر کر دیا گیا، اور وہ بستی جس کے لوگ لڑکوں سے بے شرمی کی باتیں کرتے تھے اور جو حضرت لوط علیہ السلام کے منع کرنے سے بھی نہیں مانتے تھے، سب فنا ہو گئے۔ یہ تو تھی ان کی دنیا میں خرابی، اور دوزخ کا عذاب اللہ تعالیٰ کے جا کر جو ملے گا وہ علیحدہ۔ خدا تعالیٰ ہم سب کو اس بے شرمی کی باتوں سے محفوظ رکھے کہ جس وجہ سے اس قدر عذاب آیا کہ زمین کو بلند کر کے الٹ پلٹ دیا۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کاموں سے پرہیز رکھنے کی طاقت عطا فرمائے اور ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیرہ۔